وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، خاص کر کے مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، مسجد کے تمام ذمہ داران اور ولساڈ سے آئے ہوئے حافظ صدیق صاحب، مولانا اشرف صاحب اور میرے بہت پیارے بھائی جو بہت بڑے وکیل ایاز بھائی، کہاں بیٹھے ہیں بھائی ایاز بھائی؟ ہے کہ چلے گئے؟ جی خیر اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ دھمالیہ بہت لمبے زمانے کے بعد آیا. میرے کو جہاں تک یاد پڑتا ہے 4 سال پہلے آیا تھا. کتنے سال؟ 4 سال کے بعد. اچھا ہوا بلا لیا، ورنہ 5 سال میں کرسی بدل جاتی ہے. تو دھمالیہ والوں کو میں یاد ہی نہیں آیا. 4 سال یا 4 سال کس کے یہاں پہ کھایا تھا؟ زیادہ کھایا تھا؟ ابھی وہی کھایا تو 8 سال. خیر اللہ، مجھے حافظ صدیق صاحب نے بتایا کہ دھمالیہ والوں نے سب نے محنتیں کی ماشاءاللہ اور یہاں پر آنا ہوا. دیکھو تقریباً 9:20 ہو رہی ہے. بہت جلدی ہم بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے آپ وعدہ کرو کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون وعدہ کرتا؟ سنیں گے عمل کریں گے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، یہ محرم مہینے کا آخری دن، آخری راتیں چل رہی ہے. تو جب مدینہ میں محرم مہینہ آیا، مدینہ میں محرم مہینہ آتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بھائی مدینہ میں ہمارے نبی جب محرم مہینہ آئے، ہمارے نبی دعا پڑھتے بھی تھے، صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے اور کہتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھا دینا. تو وہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی بھائی، جو ہمارے نبی بھی پڑھے، صحابہ کو پڑھائے، بیوی بچوں کو پڑھائے. میرے کو معلوم نہیں دھمالیہ میں محرم کی دعا ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن میں دعا پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ، اور اس کے بعد ترجمہ کروں گا. ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، ہم وہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں گے. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. کون سی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. آمین بول دو آمین. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینہ آئے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہ پورے سال ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. نمبر 2، اللہ جیے تو کلمے والی زندگی، مرے تو کلمے والی زندگی عطا فرما. اور نمبر 3، اللہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لے اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ. پوری دعا کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. اللہ جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، بولو آمین. جیے تو کلمے والی زندگی، مرے تو کلمے والی موت عطا فرمائے. اور نمبر 3، شیطان کی مکاریوں سے، دھوکوں سے اللہ بچائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بولو آمین.
تو یہ دعا یاد رہے گی نا انشاءاللہ. عربی میں یاد ہو تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر ترجمہ بھی کرو گے تو اللہ تو سب زبان کو جانتا ہے. تو محرم کے آخری دن اور آخری راتوں میں ہم یہ دعا کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بات پکی ہو گئی، عربی میں کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ایک بات ہو گئی. چلو اب دوسری بات پر آؤں. 4 سال کے بعد دھومالی آیا ہوں. کتنی دیر بولنے کا میرے کو؟ حافظ صدیق تم کو نہیں پوچھوں گا، آپ دھومالیا کے امام صاحب ہے جی؟ آپ ہی آگے پیچھے ہو رہے تھے. ان کے ابا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کتنی دیر میرے کو بولنا ہے؟ 9:20 9:25 ہو رہی ہے. جو ٹائم آپ بولو. کھانا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو آپ کی طبیعت میں آوے. کون بولا 2 گھنٹہ؟ کیا بیوی کا میسج آیا کہ 2 گھنٹے کے بعد آئے گا تو دروازہ نہیں کھولوں گی؟ کائے کو 2 گھنٹہ بھائی؟ خیر ایک جگہ پر گیا احمد آباد میں نے پوچھا کتنی دیر بیان کرنا تھا؟ کہتے مولانا فجر تک. میں نے کہا کیوں بیوی مر گئی؟ آپ لوگ سب پوری پرمیشن کے ساتھ آئے ہو نا؟ نہیں ہاں بولو نا بھائی. 4 سال کے بعد آئے تو پوری پرمیشن کے ساتھ آئے نا؟ کوئی گھر میں جھگڑا وگڑا کچھ بھی نہیں نا؟ یہ حافظ صدیق نے بتایا کہ مستورات کو بھی رکھا. میں نے کہا دھومالیا والوں سے ہوشیار کوئی بھی نہیں. جب میں گڑ جاؤں گا تب وہ بھی گڑ جائے گی. کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک کا معاملہ ہی نہیں. خیر میرے پیارو دیکھو ہم آئے ہیں یہاں 4 سال کے بعد. میرے کو ایک سیدھا سوال آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ مجھے جو بات پر جانا نا کڑی کو کڑی سے جوڑنا ہے، اور کل ملا کے 3 باتیں کر کے یہاں سے چلنا ہے. اب 1 گھنٹہ ہوئے تو 1 گھنٹہ ہو بھائی، 2 گھنٹے والے. ہاں 2 گھنٹہ ہوئے تو 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ ہوئے تو 3 گھنٹہ. اتنا تو نہیں جاؤں گا، میری بھی عمر ہو گئی ہے. ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ 3 باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ 3 باتوں پر عمل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، تو سمجھ لینا دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. بولو سبحان اللہ. تو لیکن وہ سب 3 باتیں بعد میں، پہلے اس پر آوے. ایک سوال، جنت میں جانا ہے؟ بہت آہستہ بولے. جانا ہے تو ہاں، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے. جانا ہے تو ہاں بولو، نہیں جانا تو منع کرو. جانا ہے کس کو جانا ہے؟ ہاں چلو ہاتھ اوپر ہوئے. ہمارے صورت میں ہم کبھی بولتے نا جنت میں جانا تو یوں کر کے 2 ہاتھ اوپر کرتے. یہاں چلو 1 ہاتھ تو اوپر ہو گیا ماشاءاللہ. مطلب جنت میں جانا ہے. بولو جنت میں جانا ہے. میرے پیارو یہ جنت میں جانا اللہ کی قسم لے جاوے. بولو آمین. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. بولو کوئی نہ کھانے کا بھائی، روٹی کا کوئی ٹینشن، کپڑے کا کوئی ٹینشن، مکان کا نہیں، بزنس کا، کاروبار کا، دھندے کا، بیوی کا کوئی ٹینشن نہیں. بولو جنت میں کوئی ٹینشن. بلکہ جنت میں ہم جائیں گے، بولو انشاءاللہ، جو مانگیں گے، ساتھ میں بولنا، جو مانگیں گے اللہ دے دیں گے. اور کبھی کبھی تو اللہ ہم کو پوچھیں گے کائے کو مانگتا، کیوں مانگ رہا؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کہیں گے جنت ہے، مانگنے کا نہیں، سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا. یعنی جنت میں مانگیں گے تو بھی ملے گا، اور صرف اونلی تھنکنگ، سوچیں گے تو بھی ملے گا. اللہ نے خود فرمایا، پارہ نمبر 24، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. سبحان اللہ، بولتے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی آ جا جنت میں آ جا، جو مانگے گا وہ میں عطا کروں گا. اللہ فرماتے میرا بندہ مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، تو سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. تو جنت میں آرام ہی، کوئی ٹینشن
نہیں. اچھا جنت بھی اللہ نے جب بنائی نا، پہلی بنائی کتنی؟ ویسے اللہ نے کل ملا کے اتنی جنتیں بنائی، میری انگلیاں دیکھو کتنی، 8 جنتیں اللہ نے بنائی. لیکن جب پہلی جنت اللہ نے بنائی نا تو اللہ نے سب فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا میں نے جنت بنائی، دیکھو کیسی جنت ہے. اور سارے فرشتے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ بہت اچھی بنائی. اللہ نے فرمایا پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر دوسری بنائی، سارے فرشتوں نے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا دوسری ہے، تیسری اس سے اچھی بناؤں گا. اس طرح کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی. 8 آپ انگلیوں پر گننا شروع کرو، میں بولنا شروع کرتا ہوں، آپ گننا شروع کرو، کیونکہ قرآن پاک میں 8 جنت کے نام آئے ہیں. 8 جنتوں کے نام اللہ نے بتائے ہیں. چلو گننا شروع کرو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، پورا مجمع بولے گا اللہ نے نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم، سبحان اللہ. نمبر 3 جنت عدن، بولو سبحان اللہ. نمبر 4 جنت الخلد، بولو سبحان اللہ. 5ویں جنت اللہ نے بنائی جنت سلام. 6ٹھی جنت اللہ نے بنائی جنت المقامہ. 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. اور سب سے اوپر ٹاپ والی جنت اللہ نے بنائی جنت الفردوس. دھمالیا والوں کتنی جنتیں ہو گئی؟ کس میں جانے کا سوچ کے بولنا، آپ گڑبڑ مت کرنا. پہلی میں، دوسری میں، کس میں دھمالیا؟ 8ویں ڈائریکٹ. کیوں؟ سب کا حق ادا ہو گیا، نمازیں پوری ہو گئی، سب کے وارثے پورے ہو گئے. بہت ہمت والے ہو آپ لوگ. پہلی دوسری نہیں نہ بولو. نہیں کون سی؟ اب ایک بات بتاؤں، 8ویں میں آپ کو جانا ہے، میرے کو بھی وہیں جانا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ جلدی جلدی بولو نا، گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ آؤ آسمانوں پر آؤ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں ولادت با سعادت ہوئی، پیدا ہوئے. اللہ آسمانوں پر کیسے جانا ہوگا؟ اللہ کیسا ہوگا؟ آسمان کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ نا، آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو آسمان کتنے؟ 7. تو کتنے انبیاء انتظار کر رہے ہیں؟ 7. اب گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا. پھر اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے مصطفیٰ، 8 جنتوں کو بھی پار کر لو. ابھی 8 جنت کا نام آپ نے سنا. ہمارے نبی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، ہمارے نبی 8ویں جنت میں گئے. پورا مجمع بولے نام جنت اس میں ہمارے نبی پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس دیکھا. ہاں جنت الفردوس، کیونکہ جو پہلی جنت ہے وہ 10 دنیا کے برابر ہے. تو جنت الفردوس اللہ کی قسم کیسی ہوگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8ویں جنت کو دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ جنت بہت پیاری، اللہ کس کو دینے والا؟ یا آخری جنت ہے ٹاپ والی، اللہ کس کو دینے والا؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تمہاری امت کو دینے والا. کس کی؟ سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ اللہ
اللہ بہت پیاری جنت ہے، اللہ جنت الفردوس، اللہ آپ کس کو دینے والے، اللہ کس کو دینے والے آپ؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ فکر نہ کرے، لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ اللہ نے لکھ کر دے دیا، لکھ کر بات فائنل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا۔ پارہ نمبر 16 اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہم سب کا ٹھکانہ اللہ فرماتے جنت الفردوس ہوگا، ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے۔ دھمالیا والے جنت الفردوس میں جائیں گے تو واپس نکلیں گے باہر؟ جب پہلی والی 10 دنیا کے برابر ہے تو جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ نکلیں گے ہم لوگ، نکلیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا جنت الفردوس میں چلے گئے یہ سب امتی، ہم لوگ چلے گئے، اللہ خود فرماتے نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایک جگہ فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ تو ہم جنت میں جا کے ہٹیں گے؟ ارے ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں نا، کیونکہ وہ تو اپنی ہے۔ ارے جنت الفردوس ہماری، ہم دوسروں کی زمین نہیں چھوڑتے تو اپنی، ہم تو کتنوں کی زمین پہ، کتنوں کے پیسے پہ، کتنوں کے ورثے میں بہن کا حق مار دیا، بھائی کا حق مار دیا، چھوٹے بھائی کو نہیں سمجھنے دیا، کہاں سے کہاں پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا۔ جو کسی کو نہ چھوڑا وہ جنت الفردوس کیسے چھوڑے گا؟ مطلب سب کو جنت میں جانا فائنل ہو گیا۔ ابھی تک میں نے بیان شروع نہیں کیا، موڈ بنا رہا ہوں آپ کا، جانا سب کو جنت میں جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم بھی نہیں ہے، سنا کبھی آپ نے؟ کیونکہ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، جنت میں کسی کو پاخانہ ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون۔ سبحان اللہ بولو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب کا معاملہ نہ کسی کو پاخانے کا معاملہ۔ تو ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وہ گندی چیزیں نہیں۔ کہا پاخانہ نہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی کھائیں گے تو صحیح نا جنت میں، ہاں بولو نا، ارے پیئیں گے بھی نا جنت میں تو جائے گا کہاں؟ جب پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں تو جائے گا کہاں؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، دھوم کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء المسک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنتی جنت میں کھائیں گے بھی، بولو سبحان اللہ، جنت میں پیئیں گے بھی، بولو سبحان اللہ، مگر پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا، آ کر کے ایک ڈکار لے گا جس میں کھانا بھی ہضم ہوگا، پانی بھی ہضم ہوگا، اور ڈکار لیتا جائے گا، جنت میں مشک کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ آج کی دنیا والی ڈکار نہیں، وہ ڈکار بھی الگ ہوگی، مشک کی خوشبو آتی جائے گی۔ تو میرے پیاروں اب فائنل بالکل جنت میں جانا، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، ایک دم فائنل جنت میں جانا، جنت میں جانا، جنت میں حور بھی ملے گی، حور بولو کچھ حور پہ بولو، تمہاری تو بیویاں بیٹھی، تم کیا ہاں نہ کرو گے؟ میرے کو کیا، میں تو بول کے چلا۔ اچھا حور ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہاں قرآن پاک میں لکھا ہے حور ملے گی، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء
بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللہ فرماتے جنت میں حوریں ملے گی، بولو سبحان اللہ، موتیوں کی طرح نظر آئے گی، بولو سبحان اللہ، ان کے پسینے کا بوند بھی مشک والا ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور جنت میں کوئی لڑائی جھگڑا 25 سال میں تیرے گھر میں میرے کو ملا کیا بولتی ہے نا حافظ صدیق. ہاں یہ عورتیں بڑی ناشکری، ہاں ہمارے ساتھ رہے گی. ابھی بھائی 19-20 کبھی تو گھر میں ہوتا ہے، کبھی دکھ سکھ گھر میں آتا تو ایسی روئے گی. ایک تو ان عورتوں کو رونا ایسا آتا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی بندھی ہوئی ہے. تھوڑی میں روتے 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 میں نے تو گھر میں کوئی ملو نہیں. اور کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیکھا. اتنی جھوٹی ہے. 40 کلو کی آئی تھی 80 کلو کی ہو گئی. بیٹھے تو کھڑی نہیں ہو سکے، کھڑے ہوئے تو بیٹھ نہیں سکے. ہوڑ چاہیے نا، دھیرے دھیرے تو ہاں بولو، چاہیے نا ہوڑ، چاہیے نا ہوڑ. ایک حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جیسے انٹر ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا. وہ جنت کا پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھاؤ، وہاں اس کی حور کھڑی ہے، اٹھاؤ پردہ. اور جیسا پردہ اٹھے گا ہماری حور سامنے ہوگی، بولو سبحان اللہ. کتنی دیر تک تو ہم ایسے ہی دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے کہ اللہ ایسی بھی عورت ہوتی ہے. دیکھتا رہ جائے گا، دیکھتا رہ جائے گا. اب اس کو دیکھتا ہوگا نا، اللہ اس وقت پوچھیں گے اے میرا بندہ اور کیسے؟ کہے گا اللہ بہت بہت اچھی. اللہ تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ نہ اب بیوی کا نام ہی مت لو. اللہ 50 سال دھمالیا میں نکالے، اب اور کتنا نکالنے کا اللہ. اگر یہ بیوی آ گئی تو وہاں بھی کٹ کٹ، یہاں بھی کٹ کٹ، کائے کی جنت پھر اللہ یہ برابر ہے یہ حور. دیکھو دھمالیا والے کتنے خوش ہو رہے ہیں، خاص کر کے بوڑھے لوگ بہت ہنس رہے ہیں. وہ سامنے حور، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پھر پوچھیں گے اے میرا بندہ، اے میرا بندہ بتا نا تیری بیوی کو بلاؤں؟ تو کہے گا اللہ نو انٹرسٹ، کچھ نہیں اللہ، بس یہ اوکے. کیونکہ وہ جو ہوگی پوری مشک میں بنی ہوئی ہوگی بھائی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مشک میں بنی ہوئی ہوگی اور اتنے اچھے گنبد میں ہوگی. اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حور کی تعریف فرمائی ہے تو وہ کہے گا نہیں اللہ میرے کو بیوی. اللہ پھر پوچھیں گے تیسری مرتبہ ہے میرا بندہ بیوی بیوی، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ جب آپ کہتے تو ایک بار بتا دے، ہاں پھر تو میرے کو تو یہی کہاں جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے وہ پردہ اٹھاؤ، جنت کا وہ پردہ اٹھاؤ، اس کی بیوی بتاؤ. جیسے پردہ اٹھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو حور کو خوبصورتی دی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نے اس کی بیوی کو خوبصورتی عطا کی ہوگی. جیسا پردہ اٹھے گا سامنے بیوی کو او یہ تو میری پتنی، یہ میری بیوی ہے، تو اللہ کہیں گے وہی کتنی، اب کیا چاہیے؟ تو کہے گا اللہ بیوی. اللہ کہیں گے کیوں اب تک منع کر رہا تھا؟ کہا اللہ دھمالیا میں 50 سال نکالے اور نکال لیں گے. بڑا لالچی بھائی ہم لوگ، بڑے لالچی. تو جنت میں سب کو جانا کہ نہیں جانا؟ پھر ایک مرتبہ پکا کر لو نا. اب تو اپنے کو معلوم ہو گیا اپنی جنت کون سی ہے. جنت، اور جنت میں آرام ہی آرام. ساتھ میں پڑھو نا سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ، اور پڑھو نا ساتھ میں پڑھو ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
بابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا جنتی بندہ جنتی بندی آ جا, جنت میں تم کامیاب ہو گئے, تمہیں باغات بھی ملیں گے سبحان اللہ, تمہیں پھل بھی جنت کے ملیں گے سبحان اللہ, تمہیں جنت کے پھول بھی ملیں گے سبحان اللہ, تمہیں جنت کی نہریں بھی ملے گی بولو سبحان اللہ, جنت میں حوریں بھی ملے گی بولو سبحان اللہ, جنت میں کوئی کسی کو ڈانٹے گا, کسی کو تانا دے گا, کسی کو گالی دے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے آجا جنت میں آجا, زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, ہم نے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا. چلو تو مطلب ہے کہ سب کو جنت میں جانا, یہ تو ایک دم فائنل. ہاں بولو نا فائنل. کتنے کام کرنے؟ تو قسم کھاتا ہوں دھمالیا کی مسجد میں بیٹھ کر کہ جو جنت کا میں نے تو تھوڑا ذکر کیا ہے, اور جب کرنے میں مزہ آتا ہے, سننے میں مزہ آتا ہے, تو جنت میں جانے میں کیا مزہ ہوگا. لیکن شرط کنڈیشن 3 کام. کون کون تیار ہے دھمالیا میں؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرے, بولو جنت میں جانا ہے, بولو جانا ہے انشاءاللہ, اور جنت الفردوس میں جانا, بولو انشاءاللہ. اور کتنے کام کرنے ہیں؟ 3, جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے. یعنی ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون. اور یہ یقین اللہ نے بنانے کے لیے قرآن میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اتاری. ایک بات سمجھنا, قرآن پاک میں سب سے پہلے 5 آیتیں اتری غار ہیرا میں. کہاں؟ غار ہیرا میں 5 آیتیں, سورت نہیں اتری, 5 آیتیں اتری سب سے پہلے. کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری. پھر 5 آیتیں اتری دوسری مرتبہ. کون سی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے دھمالیا والوں کان کھول کر سننا, قرآن پاک میں 5 آیتیں پہلے, پھر 5 آیتیں, لیکن سب سے پہلی سورت اگر اللہ نے مکمل سورت اگر اللہ نے اتاری ہے تو قرآن میں سورہ فاتحہ ہے. بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ. ہاں, اور کیوں سورہ فاتحہ کو پہلے اتارا؟ اسی کو بتانے کے لیے لا الہ. ہاں سورہ فاتحہ یاد ہوگی نا, سب کو یاد ہوگی. ارے بولو نا یاد ہوگی نا. اور اتنی قیمتی سورت ہے, ارے بولو اتنی, کہ اس کے نام کتنے بہت ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 25 نام بتائے. کتنے نام بتائے؟ ہاں کچھ نام میں آپ کو بتاؤ. سورہ فاتحہ کا پہلا نام بولو الفاتحہ. ہاں پہلا نام الفاتحہ. دوسرا نام فاتحۃ الکتاب. تیسرا نام ام القرآن. چوتھا نام ام الکتاب. پانچواں نام سورۃ الشفاء. چھٹا نام سورۃ الحمد. ساتواں نام سورۃ الصلاح. آٹھواں نام سننا, آٹھواں نام سورۃ السؤال. نواں نام سورۃ المناجات. 10واں نام سورہ وافیہ. 11واں نام سورہ کافیہ. اور 12واں نام سب سے پیارا نام السبع المثانی. اللہ فرماتے یہ 7 آیتیں والی سورت فاتحہ ہے المثانی, جس کو بار بار ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. اگر پڑھے گا نماز میں تو نماز قبول ہوگی, ورنہ وہ نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نماز صحیح ہوگی جس میں سورہ فاتحہ ہوگی. جس میں سورہ فاتحہ نہیں بولو وہ نماز بھی مکمل. تو سب سے پہلا کام ہے یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ نے اسی کے لیے سب سے پہلی سورت کون سی اتاری؟ اور آپ کو تعجب ہوگا سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکہ میں اتری کہ مدینے میں اتری, کیونکہ یہ سورت جب ہمارے نبی مکہ میں تھے تب بھی حضرت جبرائیل لے کر آئے, ہمارے نبی مدینے میں تھے تب بھی حضرت جبرائیل لے کر آئے. یعنی یہ سورت مکہ والی بھی ہے اور یہ سورت مدینہ والی بھی ہے, کیونکہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکہ والا مہاجر ہوگا یا مدینے والا انصار ہوگا, ضرورت تو ہوگی اسی کی لا الہ.
اور یہ سورہ فاتحہ کی بات یاد آئی تو ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سورہ فاتحہ کتنی بڑی سورت ہے. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. پھر ہم آ رہے ہیں واپس اسی سورہ فاتحہ پر، لیکن ایک بات سنیں، بولو سنیں گے نا انشاءاللہ. یہ سورہ فاتحہ بہت زبردست سورت ہے، بہت زبردست سورت. ایک صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ابو سعید خدری. ساتھ میں بولو، حضرت ابو سعید خدری. ایک مرتبہ کوئی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں، بھائی جماعت کو لے کر جا رہے، جنگل جنگل سے جنگل. اچھا اس زمانے میں قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی گاؤں میں چلے جائے تو وہ گاؤں والے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں تو کوئی کھانا کوئی پینا، مطلب گاؤں والے مل کر سب انتظام کر دیتے تھے. اب حضرت ابو سعید خدری بھی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے، راستے میں کھانا بھی ختم ہو گیا، بولو پانی بھی ختم ہو گیا. اچانک شام کے ٹائم پر ایک گاؤں میں گئے. اب گاؤں میں گئے، گاؤں والوں کو کہا کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارے پاس کھانا بھی نہیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے. اور گاؤں والے بڑے ٹیڑے تھے، کہا ہم تو ایک روٹی بھی نہ دے، ہم تو ایک گھٹ پانی بھی نہ دے رہے. تو سب حضرت ابو سعید کے پاس آئے کہ یہ لوگ تو کھانا بھی نہیں دیتے، پانی بھی نہیں دیتے، ہم سب صاف منع کرتے. حضرت ابو سعید خدری نے کہا کیا کریں، جو اللہ کا فیصلہ. چلو عشاء کی نماز پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، سو جاؤ. کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سو جاؤ، اب رات کو نیند آنے والی. ہوا کیا، وہ گاؤں کا جو کوئی بڑا تھا، چودھری بولو یا گاؤں کا بڑا امیر بولو یا وڈیل بولو، جو گاؤں کا سب سے بڑا تھا، اس کو رات کو سانپ نے ڈسا، اور ایسا ڈسا کہ وہ پورا ایسے زمین پر اچھلنے لگا، تڑپنے لگا. اب وہاں جتنے علاج کرنے والے، معالجہ کرنے والے سب جمع ہو گئے، مگر کسی سے کوئی فائدہ نہ ہوئے، وہ زہر بڑھتا جا رہا ہے. تو کسی نے کہا وہ ایک جماعت آئی ہے، اس میں پوچھے کوئی کچھ پڑھنے والا ہوئے، پھونکنے والا ہوئے، جھاڑ پھونک کرنے والا، منتر کرنے والا کوئی تو ہوگا. اس نے ان کے پاس آئے تو ان کو سب کو، کوئی سو رہا کوئی جاگ رہا، کہا اٹھو 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 جلدی اٹھو، وہ ہمارے جو امیر ہے، ہمارے جو بڑے وڈیل ہے، ارے ان کو پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس علاج ہے؟ تو پوری جماعت نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہے نا، میں ہوں نا، آپ کے پاس علاج ہے؟ ہاں ہے، لے چلو میرے کو. سب سوچنے لگے ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں، یہ کب سے ڈاکٹر بن گئے. سب نے کہا کیا کر، ارے کہا میرے پاس ہے، چلو مجھے لے تو چلو. لے گئے اور اس کے پاس لے گئے. وہ جو چودھری جو امیر جو تھا تڑپ رہا. ہاں تو کہا کیا کرو گے. ابو سعید خدری نے کہا ابھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے ابھی. تو کہا کرو جو کرنا کرو. کہا کھانا کیوں نہیں کھلایا، کھانا مانگا تھا نا، روٹی مانگی تھی، پانی مانگا تھا، نہیں دیا. تو کہا نا ابھی جو مانگو. ہاں بات آئی تو کہا 20 بکرے، 30 بکرے، 40 بکرے. کہا سب سائڈ پہ رکھتے جاؤ. اور وہ گئے بھائی ان کا کیا کرنا، چلو میرے ساتھ میں. حضرت ابو سعید خدری نے جو پاؤں پر ڈسا ہوا تھا وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ابھی تو سورہ فاتحہ پوری نہ ہوئے، بس جیسے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہاتھ ہٹایا، ایسا ہوا جیسے سانپ نے کبھی ڈسا ہی نہیں تھا. یعنی سانپ یعنی نشان بھی نہیں رہا سانپ کے ڈسنے کا، حالانکہ زہر اور پاؤں سوجنا سب ختم ہو گیا. وہ لوگ تو اتنے خوش ہو گئے. حضرت ابو سعید خدری سب بکرے لے کر چلے. ارے بولو بکرے لے کر. اب جب اپنے جماعت کے پاس آئے سب نے کہا واہ واہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. ابو سعید خدری نے فرمایا نہیں، پہلے نبی کو پوچھنا ہوگا کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. چلو بھوکے بھوکے چلو 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 پیاسے پیاسے چلو. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری داستان سنائی. ہمارے نبی نے فرمایا تم بکرے لے کر آئے ہو، اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ لگا دینا. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے جو فرمایا، کہا ابو سعید تمہیں معلوم تھا یہ سورت سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. کیوں سورہ فاتحہ میں اتنا پاور کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں کون سی سورت؟ پہلی. آج بھی ہم قرآن کھولتے تو پہلی سورت
مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اتنے سارے نام اللہ نے دیے. بلکہ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی آپ لوگ سن لو. سنیں گے؟ سب آپ کو لیٹ ہو گئے تو میرے کو بول دینا. ہاں معلوم ہے میں جمعہ میں کہیں بھی بیان کرنے جاتا ہوں نا، آپ کی سیدھی کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں. آپ نے میرا جمعہ کا بیان دیکھا ہوگا کھڑے، کیونکہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اور میں جب کرسی سے بیٹھتا نا پھر میرے کو ہی نہیں سمجھ میں آتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا. اس سے آپ لوگ میرے کو بتا دینا کہ مولانا اوور تو اوور. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں، ایک اور صحابی ان کا بھی نام ہے ابو سعید. بولو کیا نام ہے؟ لیکن وہ تھے ابو سعید خدری جن کا واقعہ میں نے بتایا. یہ ابو سعید بن معلا، کیا نام؟ ابو سعید بن معلا. یہ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد میں آئے. میں مسجد میں آئے کون؟ حضرت ابو سعید. آپ اتنا یاد رکھو، حضرت ابو سعید مسجد میں آئے. اب مسجد میں آئے، صبح کا وقت، اللہ اکبر، 2 رکعت نفل. اب ہو سکتا تحیت المسجد ہوئے، تحیت الوضو ہوئے، اشراق ہوئے، چاشت ہوئے. مطلب 2 رکعت کون سی؟ ساتھ میں بولو نا، 2 رکعت کون سی پڑھ رہے؟ ہاں پڑھ. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں مدینے میں، اور صحابہ کرام بھی آئے. تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ ابو سعید نماز پڑھ رہے ہیں. اب نفل ہی نماز پڑھے، یا تو اشراق پڑھتے ہوں گے، یا چاش پڑھتے ہوں گے، تحیت المسجد پڑھتے ہوں گے، تحیت الوضو پڑھتے، کوئی بھی نفل نہ. تو ہمارے نبی نے وہیں پیچھے سے آواز دی، یا ابا سعید تعال، ابو سعید آؤ. اور ابو سعید کیسے آ گئے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں تھوڑی کوئی آئے. ہمارے نبی تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، ابو سعید آؤ، ادھر آؤ. یہ آواز تو ان کے کان میں بھی آ رہی ہے، مگر آوے کیسا؟ کیونکہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی کی آواز آئی، ابو سعید کیا میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ اب آ نہیں رہے؟ دل میں سوچ رہے نماز پڑھتے پڑھتے آواز تو آ رہی ہے مگر نماز میں ہوں. خیر نماز پوری کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید 3 مرتبہ بلائے، آ نہیں رہے ہو؟ اللہ کے رسول پہلی مرتبہ سن لیا تھا مگر پھر صلاح میں نماز میں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم؟ تم نفل پڑھ رہے تھے اور نبی کی آواز پر جواب دینا فرض ہے. اللہ کی طرف سے رول ریگولیشن یہ بنا ہے کہ جب نبی کی آواز آئے نفل نماز توڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ نماز نفل ہے اور نبی کا جواب دینا فرض ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی تم کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا اور سیدھے میرے پاس آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم پڑھ رہے تھے نفل نماز، وہ گریڈ نمبر 2 ہے اور میری آواز کا جواب دینا گریڈ نمبر 1 ہے. جب گریڈ نمبر 1 سے آواز آئے تو گریڈ نمبر 2 کو کیا کر دینا چاہے. حضرت ابو سعید رونے لگے، کہا اللہ کے رسول میرے کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، ورنہ میں ضرور نماز توڑ کے آپ کے پاس آ جاتا. ابھی تو یہ مسئلہ ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں آیت اتر گئی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں یہ آیت کریمہ اتاری. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اگر اللہ رسول کی آواز آ جائے تمہارا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. بولو جواب دینا. ابو سعید نے کہا اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا، میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ، اب سے میں نفل نماز توڑ دوں گا اور آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر آؤں گا. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، یوں ہاتھ پکڑا ابو سعید کا، کہا چلو چلتے ہیں. اور پھر کیا کہا، یہ مسجد کا دروازہ ہے، دروازے سے نکلنے سے پہلے آج میں تم کو بتاؤں گا کہ اللہ نے سب سے پیاری صورت کون سی اتاری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے فرمایا آج میں تم کو ایسی صورت بتاؤں گا جو نہ حضرت موسیٰ کو تورات میں ملی، نہ حضرت داؤد کو زبور میں ملی، نہ حضرت عیسیٰ کو انجیل میں ملی. ایسی صورت میں تمہیں بتانے والا ہوں. تو حضرت ابو سعید اتنے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول اسپیشل آپ میرے کو یہ صورت بتاؤ گے؟ ہمارے نبی نے کہا لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے میں وہ صورت آپ کو بتا دوں گا. یہ کہہ کر چلے. اب دروازہ قریب آ گیا، اب قریب تھا کہ ہمارے نبی دروازے سے. تو حضرت ابو سعید نے کہا اللہ کے رسول وہ صورت جو دروازے سے پہلے
او میرے پیارو، ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ابو سعید وہ سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ھذا ہی السورہ سورۃ الفاتحہ الذی اوتیتہ القرآن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید جب سے میں تمہیں بلا رہا تھا مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت ہے، بولو سورہ فاتحہ۔ بلکہ علماء کہتے پورا قرآن ایک پلے میں ہوگا، سورہ فاتحہ ایک پلے میں ہوگی تو تمام سورتوں سے افضل کون سی سورت ہوگی؟ بولو سورہ فاتحہ۔ اب سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو وہی بات، پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے ہم کو سب سے پہلا لیسن سورہ فاتحہ میں سکھایا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تمام تعریف کس کے لیے؟ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا آخرت میں رحم کرنے والا، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ۔ بولو سب کرنے والا کون؟ ہمارے یہاں کبھی کبھی وہ پانی وانی بھر جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، لوگ مدد کے لیے پہنچتے۔ ابھی نوساری میں ہوا تھا، ابھی ہمارے سورت میں میٹھی کھاڑی میں ہوا۔ ماشاءاللہ سوشل ورک کرنے والے بڑے پیار کے ساتھ گلوکوز بسکٹ بھی لے کر جاتے، دودھ بھی لے کر جاتے، اناج بھی لے کر جاتے، کیٹوں کی کیٹیں لے کر جاتے۔ میں نے وہیں ان کو کہا، ابھی ایک جگہ مجھے دعوت تھی، میں بھی گیا وہاں پہ، مجھے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سب ماں بہنیں اور سب جمع ہے۔ کیوں جمع ہے؟ کہا کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، کسی کو روٹی نہیں ہے، کسی کو کپڑا نہیں ہے، کسی کا فرنیچر بہ گیا، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کیا لے کر آئے؟ تو میں نے دیکھا اتنا اناج لے کر آئے، اتنا اناج۔ میں نے کہا کتنے گھروں میں جائے گا یہ اناج؟ تو کہا 400۔ میں نے کہا ماشاءاللہ 400 گھروں کا اناج آپ لے کر آئے، ویسے یہاں رہتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا 2000۔ میں نے کہا باقی 1600؟ تو کہا جتنا بجٹ ہوگا قاری صاحب اتنا ہی کام کریں گے نا، ہمارے پاس بجٹ اتنا۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، ساتھ میں بولو کیا؟ آواز نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ اللہ کے ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک طرف بادشاہ تھے، ایک طرف فقیر اللہ کے ولی تھے۔ ایسے دسترخوان بچھائے اور روٹی کھا رہے، بولو کیا کھا رہے؟ روٹی کھا رہے دسترخوان پر، اچانک ایک کوا آیا، بولو کوا آیا، روٹی اٹھایا، اڑ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم حیران ہو گئے کہ کوا آیا، میری روٹی لیا، اڑ گیا۔ اب یہ تو بادشاہ تھے، فوراً اپنا گھوڑا منگوایا، نیچے گھوڑا دوڑے، اوپر کوا اڑے۔ نیچے گھوڑے کو دوڑاتے گئے اور دیکھتے کہ کوا کہاں جاتا ہے، نیچے گھوڑا دوڑ رہا ہے، اوپر کوا اڑ رہا ہے۔ ایک پہاڑی کے پاس جا کر وہ کوا نیچے اترا تو انہوں نے بھی اپنا گھوڑا رکایا، حیران ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں 100 سال کے اس سے زیادہ کا ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، جو اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، یہ کوا اپنی چوٹ سے روٹی توڑتا تھا اور ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ اللہ کی غیب سے آواز آئی، یہی اللہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ کسی کو تم کتنا بھی سوشل ورک کرو تمہاری لمٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جو کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے، اسی کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ تو بولو نا ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا رحمان رحیم، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو آج سے طے کر لے اللہ تیری عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا۔ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ پورا مجمع بولے گا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ الرحمن، دنیا میں رحم کرنے والا اللہ۔ الرحیم، آخرت میں رحم کرنے والا اللہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے جب تو نے سب باتوں کا اقرار کر لیا تو اس بات پر آ جا، ایاک نعبد،
تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. آپ کو شاید لیکن یہاں کے علماء کو، مولانا اشرف صاحب کو سمجھ میں آئے گا. عربی زبان میں اگر سورہ فاتحہ ہے نا تو ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، ہم عبادت کرتے تیری، ہم مدد مانگتے تجھ سے. لیکن پورا آگے پیچھے کر دیا. نعبد ایاک کو عربی میں کیا کر دیا؟ ایاک نعبد. کیوں؟ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے تخصیص، یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے باقی کوئی نہیں ہے. اس سے ترجمہ ساتھ میں کرو، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری. ترجمہ نہیں ہوا، آگے پیچھے والا نہیں ہوا. اللہ ہم تیری ہی، تیری بھی نہیں، بھی ہٹا دو. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے تھے، کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. برابر ترجمہ کرو تو دل خوش ہو جائے گا تاکہ ہماری پہلی بات پکی ہو جائے. بولو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی، پورا مجمع بولے گا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ فرماتے اگر یہ بات کا وعدہ پکا ہو گیا تو سمجھ لے میرا بندہ اور میری بندی، تجھے سیدھا راستہ نصیب ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ مل گیا؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم. اور اگر تو عبادت میں پکا ہو گیا، توحید لا الہ الا اللہ میں پکا ہو گیا، میں تجھ پر ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں تجھے بھٹکنے بھی نہیں دوں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پہلی بات دھمالیا والو، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم عبادت کرے، اللہ ہی عبادت کرے، اللہ ہی مدد مانگے. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. مدد مانگے اللہ ہی. اور میرے پیارو سب تعریفیں اللہ ہی، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی، رحمان اور رحیم اللہ ہی. قیامت کے دن کا مالک کون؟ یہ پہلی بات ہے. 3 باتیں مجھے کرنی تھی. پہلی بات سمجھ میں آ گئی. آج سے یقین بناؤں گے نا؟ کون کون تیار ہے؟ ایک دم یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا؟ خواجہ معین الدین چشتی. ہاں، میں نے کوئی ایسا پوچھا کہ تمہارا نکاح کب ہوا یا نکاح قبول کروایا؟ تو کہا کو ٹینشن میں آتے ہو بھائی. سیدھا سیدھا اجمیر والے بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نام سنا؟ سنا تو بولو سنا. ہاں، ایک بار اپنے سب مریدوں کو لے کے چلے. کہاں چلے؟ تو کہا گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا، بستی بستی. کیوں؟ کہا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. بولو سبحان اللہ. اور میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ گاؤں گاؤں جاؤ، دیہات دیہات جاؤ، کریا کریا جاؤ، بستی بستی جاؤ. لیکن مریدوں نے پوچھا کیا کرنا؟ کیا کہا؟ جا کے ایک ہی کام کرنا ہے، سب کو بتانا ہے اسلام کی سب سے بڑی بنیاد گواہی دینا، لا الہ الا اللہ. بولو محمد. کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں نمبر 1 وہی جو سورہ فاتحہ میں ہے، گواہی دینا کوئی معبود نہیں. بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. ہمارا رسول کون؟ محمد الرسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواجہ معین الدین چشتی یہ دعوت لے کر چلے. ایک گاؤں میں گئے.
گاؤں میں گئے تو سارے گاؤں والے باہر کھڑے، جیسے ہم دھومالیا میں انٹر ہوتے نا، اگر یہ پورا دھومالیا وہاں ہوتا تو میں اندر آتا. ارے بولو اندر آتا، ہاں کوئی میرے کو معاملے بتاتا تو آ جاتا، ہاں باقی ایسے اندر آتا کیونکہ مجمع تو باہر ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی بھی جب آئے تو پورا گاؤں باہر، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم لوگ سب باہر کیوں آئے؟ ارے ہم اندر آ رہے ہیں نا، اور ہم کو دعوت دینا ہے. لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ تو کہا ہم کو تو دعوت دینے کے لیے ہم آئے آپ کو، آپ لوگ سب نے کہا حضرت آپ کو روکنے کے لیے آئے، کیونکہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے، اور جنگل میں آگ لگ گئی ہے. اور دیکھو حضرت ہم ہماری بیویوں کو بھی لے کر آئے، بچوں کو بھی لے کر آئے، ہمارے گھر کا سامان برتن کپڑا زیور سب لے کر آئے، ہماری سواری بھی لے کر آئے. بس آپ کا انتظار کر رہے کہ آپ ایک مرتبہ آئے، آپ سے ملاقات کریں اور ہم جائیں، اور آپ بھی یہاں سے چلے، کیونکہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور لگتے لگتے آگ کو دیر نہیں لگے گی. ارے وہ ہمارے گاؤں میں آئے گی، ہماری زمین برباد ہو جائے گی، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہماری پراپرٹی جائیداد برباد ہو جائے گی، ارے ہمارے گھر جل جائیں گے. حضرت سب جل جاوے لیکن اپنی جان بچی ہے، چلو ہم یہاں سے چلے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم کو آنا ہو آؤ، نہ آنا ہو نہ ہو، میں تو گاؤں میں جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو گاؤں میں جیسے گئے تو جو حضرت کے چاہنے والے تھے وہ سب آئے، گاؤں والے ایک دو آئے، باقی نے کہا نہ اپنے کو کائے کو مرنے کا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، نہ بچے یتیم ہو جائیں گے، کائے کو ایسا سب کرنے کا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، وہ گاؤں میں آگے بڑھتے گئے، بولو بڑھتے گئے، لیکن وہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اب جنگل سے گاؤں کی طرف آنے لگے. اب جتنے چاہنے والے تھے وہ بھی کہنے لگے حضرت آ گئی، آگ آ گئی، وہ دیکھو کالا کالا دھواں، وہ لال لال بھڑکتی ہوئی آگ، ارے وہ شعلے آ رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو کیا کیے؟ جھکے، اپنا یوں جوتا نکالا، وہ چمڑے کا جوتا ہوگا، پھٹا ہوا جوتا، اللہ کے فقیر، اللہ کے ولی، یوں جوتا نکالا. سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے صرف جوتے کو یوں ہوا میں لہرایا، یوں مارا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا جوتا کہاں تک جائے گا بھائی، یہ شاید یہ مسجد کی چھت کو بھی چھوئے تو چھوئے. آپ نے جوتے کو یوں لہرایا، دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم جوتا لہرایا گیا، زمین پر آیا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. اب تو سب آ گئے، سارے گاؤں والے آ گئے. سارے گاؤں والے آئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جوانوں کو بلاؤ. جوان ہے، ان کو کہا جاؤ جنگل میں دیکھو کیا نقصان ہوا، جاؤ دیکھو کیا نقصان ہوا، کیونکہ جنگل میں آگ لگی تھی نا. وہ سب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ایک پتے کے اوپر کالا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے. کیا آپ کا کمال ہے کہ جنگل میں آگ لگی نہیں ہے، پتے کے اوپر بھی کالا دھبا نظر نہیں آتا. پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے وہی دعوت دی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اب جانے کا وقت آ گیا بھائی، بات ہو گئی، اب جائیں گے، چلو چلیں گے. تو کچھ جوان آئے، کہنے لگے حضرت یہ گاؤں میں رہ جاؤ، گھر بھی بنا دیں گے، سب یہاں آپ کو پوری خانقاہ بنا کے دے دیں گے، لیکن آپ یہاں سے مت جاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے روتے روتے کہا تمہاری دعوت کا شکریہ، مگر میں ہندوستان کیا اپنی مرضی سے آیا، یہاں اپنی مرضی سے آیا؟ میں میرے آقا بولو محمد الرسول اللہ، ان کی مرضی پر چلنے والا، وہ کہہ دیتے تو رک جاتا، مگر انہوں نے یہاں رکنے کو، بولو نا انہوں نے یہاں رکنے کو. اب سننا بہت پتے کی بات پر سننا. تو گاؤں والے کہنے لگے اچھا تو حضرت آپ جائیں گے؟ کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو کچھ بڑے بڑے لوگ آئے، کہا حضرت جاؤ آپ، لیکن وہ جوتا دیکھے جانا. حضرت نے فرمایا جوتا؟ میرا جوتا کیا کرو گے، پھٹا ہوا ہے. حضرت وہ پھٹا ہوا ہوئے کچھ بھی ہوئے، خالی یوں لہرانا تو ہے حضرت. بس یہ جملہ سننا تھا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماشاءاللہ خوبصورت تھے، ایسے گال لال ہو گئے اور فرمایا کیا سمجھا تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہ میرے جوتے کا کمال تھا، اللہ کی قسم. وہ تو دل دماغ میں آیا جوتا، تو جوتا لہرا دیا. ارے دماغ میں آیا ہوتا تو اپنا رومال لہرا دیتا. ارے اگر کچھ نہیں ہوتا تو خالی ہاتھ کر دیتا. ارے جوتا پھینکا تو بھی آگ بجھ گئی، ہاتھ سے اشارہ کرتا تو بھی آگ بجھ جاتی، ارے رومال ڈال دیتا تو بھی آگ بجھ جاتی.
کیونکہ کمال نہ میرے ہاتھ کا ہے، بولو کمال نہ میرے ہاتھ کا ہے، نہ میرے رومال کا ہے، نہ میرے کپڑے کا ہے، نہ میرے جوتے کا ہے، کمال میرے دل میں جو کلمہ ہے. ارے دل میں کلمہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا، دنیا کی آگ کو بجھا دیا، انشاءاللہ قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دوں گا. یہ ہے کلمہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ لا الہ. ہاں یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ خواجہ. نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، خواجہ. محبت کرتے ہو ان سے، اجمیر والے بابا سے؟ اجمیر والے بابا سے کہا کو ہم تو ہر ولی سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا، ہر ولی سے ہم محبت کرتے ہیں. سچی کہ جھوٹی؟ چلو خواجہ معین الدین چشتی جو ہے نا، ایک کام کرو، ان کے ابا کا نام کیا؟ یہ دیکھو کیسا ٹائر پنچر ہوتا ہے. محبت کرتے ہیں نا، جاؤ گھر میں جاؤ، اپنی بیوی کو بولو وہ تیرے باپ کا نام بول تو رات کا کھانا کینسل ہو جائے گا. اچھا میرے ابا کا نام نہیں معلوم تیرے کو، تیرے سسر کا نام نہیں معلوم، تو کتنی رکھا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں گھر میں جھگڑا؟ تو بیوی تو ابھی ابھی آئی، اس کے ابا کا نام نہیں معلوم تو گھر میں جھگڑے ہوتے. اجمیر والے بابا سے تو کب سے محبت کرتے، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم. چلو ابا کا نام نہیں معلوم، دھومالیا والوں کوئی بات نہیں، دادا کا نام بولو. اب یہ سوچتے ہوں گے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں، میرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. جب ابا کا نام نہیں بتاتا تو دادا کا کہاں سے بتائے گا؟ ابھی بالی ووڈ والوں کا نام پوچھا ہوتا، کرکٹ کے بارے میں پوچھا ہوتا. بالی ووڈ سے تو کیا محبت ہے مولانا. او ہو صحیح میں بڑی محبت ہے نا. کتنوں کو میں نے دیکھا جینس پہنتے، جینس سمجھتے ہو نا، دمالیا میں بھی پہنتے نا، جائز ہے. ارے بولو کون سے مولانا نے منع کیا؟ جائز ہے جینس پہنے. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، پھٹی ہوئی کا کو پہنتے ہو؟ نہیں جینس ہے یہاں گھٹنے سے پھٹی ہوئی. ایک مولانا اشرف جینس دیکھا، یہ گھٹنا تو پھٹا، یہ یہاں سے چچڑا نکلا ہوا یہاں سے، اور جیب ادھر. کم وقت پیسہ یہاں کیسا ڈالے گا؟ کیا یہاں جیب، یہاں چچڑا نکلا. اچھا کلر بھی الگ الگ، یہاں ڈارک بلو، یہاں سے لائٹ بلو، اور نیچے سے بالکل کالا. کیا ہے؟ میں نے ایک کو پوچھا کیوں بھکاری کیا ہوا؟ ہم نے بھکاری کو ہی دیکھا ہے پھٹا ہوا کپڑا پہننے. میں نے کہا بھکاری کیا ہوا؟ برتن ورتن ہے تو رکھ دے گے کچھ. تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ابھی بات نہیں کروانی ہے. نہیں میں کہتا تو تارا پپا لاک ڈاؤن میں کہیں بھکاری تھیا؟ لیکن ہمارا پپا نے بارے میں تو کہوانو نہیں کہی. میں نے کہا میں کسی کے بارے میں نہیں بولوں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میں کو کہتا ہے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ سٹائل ہے. میں نے کہا پھٹا کپڑا سٹائل یہ آئی کہاں سے؟ تو مجھے کہتا ہے ارے قاری صاحب وہ بالی ووڈ میں وہ جو پکچر ہوتا ہے نا، اس میں وہ تھیٹر ہے نا، تھیٹر، اس میں جو ہیرو ہے نا ایکٹر، وہ ایک مرتبہ ناچا ہے اور جو پیچھے گانا چلا ہے اور وہ ناچ رہا تھا تو اس کی جینس جو تھی نا، جینس وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی، یہاں سے چتھڑا نکلا ہوا. بس اس نے ایسا کیا، ہم سارے جوانوں نے. اور مارکیٹ میں برانڈیڈ 7,000 اور 10,000 کی ملتی ہے، اور اگر ایسا ایک کاپی لینے جاؤ تو بھی 800-1200 کی ملتی ہے. وہ بس وہ جب سے وہ ہیرو نے پہنا پھٹی ہوئی جینس تو ہم نے بھی پہننا. بولے ہم نے بھی پہننا. میں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اچھا ہوا وہ پہنا. سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھے ہو تو کل پوچھ لینا کسی کو کیا بول کر گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، خواجہ غریب نواز. آج نام دھومالیا والے یاد رکھیں گے. ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. اب تو بولو نا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ جاسم. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام
امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے خواجہ اجمیر والے بابا، جنہوں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ میں وہ پاور ہے، دنیا کی آگ کیا وہ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اب میرے کو بتاؤ، پہلی بات پر ہم لوگ سب بالکل یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا، اگر یقین ہے تو میرے ایک سوال کا جواب اور پھر ہم چلیں گے، کیونکہ اللہ پر یقین ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اب پورا ایک مرتبہ ساتھ میں بولے تو میں پہلی بات کمپلیٹ کر دوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی بہت دھیرے ہو، لگتا ہے؟ نہیں بولو نا اللہ ہے، میرے کو 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو پہلی بات پر ہوں میں، بولو نا اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کس چیز کو لگتا ہے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر دے بھائی، سب میں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ لگتا؟ کہ کرنے دھرنے والا جب وہی ہے تو ڈر تو لگے گا نا، وہ دے گا تو کھائیں گے۔ یہ جو میں بولتا ہوں کون بلوانے والا؟ ابھی یہ ہوٹ بند کر دے میرے، کیا کروں؟ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے ہوٹ ہی نہیں ہوئے روزانہ۔ یہ ہمارے جوان ینگسٹرز آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ارے ہاں بہت مشکل ہے بھائی دھومالیا میں، بھائی آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ہاں چہرہ دیکھتے ہو، یوں تھوڑا، بال کے ٹھکانے نہیں، کیونکہ ادھر سے یتیم، یہ علاقے میں بال ہی نہیں، ادھر سے غریب، یہ علاقے میں بھی بال نہیں، پیچھے زکات کا مستحق، اور پھر کیا کرے گا؟ آئینے کے سامنے جائے گا یوں، اور پھر بائک کے اوپر بیٹھے گا اور یوں دیکھتا ہوگا، کون دیکھتی ہے میرے کو؟ کبھی اللہ کا شکر تو ادا کر کے اللہ نے یہ 2 ہوٹ دیے، تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ یہ ہوٹ نہیں ہوتے اور آئینے میں ہم دیکھتے کیسے لگتے؟ کوئی آئی لو یو بولتا؟ کوئی آئی مس یو بولتا؟ بلکہ کہتا کہ دھومالیا میں جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے دونوں آنکھیں دی شکر مان لے میرا، میں نے زبان دی شکر مان لے میرا، 2 ہونٹ دے دیے شکر مان لے میرا۔ اللہ فرماتے صحیح اور غلط راستہ بھی تجھے بتا دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو بس میرا وہی سوال ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ، جب سب اللہ ہی کرتا تو ڈر لگتی کہ نہیں لگتی؟ سیدھی بات ہے، کیا ہوتی؟ سیدھی بات ہے، بولو ڈر۔ ہمارے ایک دوست ہے حاجی عثمان، سورت میں ان کا یہ سونا چاندی کا کاروبار ہے، میں کبھی کبھی جاتا ہوں دعا کے لیے، تو میں نے ایک دن جا کر کہا، میں نے کہا حاجی صاحب دکان میں چوری ہوتی کہ نہیں؟ سونا چاندی کا کاروبار ہے، کوئی ایک آدھ انگوٹھی بھی لے لیا تو بڑا لمبا چوڑا نقصان ہے، تو چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مجھے کہا پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کم بخت ہمارے باپ دادا بہت خطرناک تھے کہ پہلے ہوتی تھی ابھی؟ میں سوچا یہ تو سمجھ کے باہر ہے، پہلے والے تو بیچارے سیدھے سادے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو بولنے میں غلطی ہو رہی، کہا نا میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے چوری ہوتی تھی ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ کیمرہ، مجھے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں، کیمرہ میں آ گیا، وہ پک اپ کر لیتا ہے، اور جہاں کوئی چوری کرے وہ پک اپ کرتا ہے، اس کا فوٹو آتا ہے، اس کا فوٹو آنے کے بعد پیپر میں آتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، جیل میں بند ہوتا ہے۔ کیمرہ آنے کے بعد چوری ہونا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا اللہ یہ کیمرہ تو کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، کبھی پک اپ نہیں بھی کرتا ہے، اوپر والے کا کیمرہ کھلا رہتا ہے کہ بجھا دیا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں نا، تو کبھی سوچا اوپر والے کا کیمرہ کھلا کہ بند؟ سورہ رحمان میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرا کیمرہ اتنا کھلا ہے انسان و جناتو، اگر میرے کیمرہ سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو۔ اللہ فرماتے بھاگو، بھاگ، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا تجھے وہیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی طاقت نظر آئے گی۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي
ربکما تکذبان. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں بھاگنا ہے بھاگو. اللہ کہتے بھاگ. کہاں کہاں بھاگے گا؟ جہاں بھی جائے گا آسمان کے کنارے جائے گا, زمین کی گہرائی میں جائے گا, جہاں جائے گا وہاں تجھے اللہ ہی نظر آئے گا. تو میرے پیارو اللہ کا کیمرہ کھلا ہے, ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ پھر بولو نا ایک بار, ہاں بولو نا, ہاں لگتا ہے نا, میرے کو بھی لگتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے. ہاں تو رات کو 1-2 بجے اللہ کا کیمرہ بجھ جاتا ہے تو ہمارے موبائل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے موبائل میں وہ ننگی عورت ناچتی ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں زنا کریں, اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھیں, اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں PUBG کھیلے, اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں گیم کھیلے, اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں غیبت کرے, چغلی کرے, بلیک میل کرے, تہمتیں لگائے, اللہ کا ڈر. کیا ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم اگر آج ماں ناراض ہے تو اس کی وجہ بھی, باپ دروازے دروازے بھٹکتا ہے اس کی وجہ بھی, اور ہمارے علاقے میں اگر ڈیورس اور طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی. تو یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کام اللہ سے ڈرتے, تو موبائل پہ کیا کرتے؟ ارے اتنا گندا دیکھے گا, اتنا گندا, آدھا کپڑا عورت پہنی ہے, اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو, وہ بھی کم بخت سویا نہیں ہے. کہا ہاں کیا ہوا؟ ارے بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھیجو؟ ہاں موکل لی. ہاں اس نے یہاں سے یوں بٹن دبایا, وہ گندی کلپ گئی وہاں گئی. اس نے 12 منٹ دیکھا, اس کے بعد فون کرتے, ہلو سو تو نہیں گئے نا؟ نہیں میں جاگ رہا ہوں. ویری ہاٹ کلپ, بہت اچھی بھیجا. یہ اللہ کا ڈر. ایپیسوڈ دیکھنے کا 140 ایپیسوڈ دیکھنے کا, یہ اللہ کا ڈر. ہاں میرے پیارو, موبائل پہ جھوٹ بولنے کا, پکچر دیکھنے کا, ننگی فلمیں دیکھنے کا. اچھا یہ جو ننگی عورت کو ہم دیکھتے اور کسی کے اوپر ہم پاس کرتے کہ میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تو بھی دیکھ. اللہ کی قسم کھا کر بولو دھمالیا والے, اگر وہ عورت یا وہ لڑکی جس کو ہم بھیج رہے, اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی, بیچتا کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچتی ہے, بیچتا. ہماری بیوی ہوتی, ہماری بہن ہوتی. اس لیے آج یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر حالات آئے ہیں, حالات ہم نے بلایا ہے. جیسی کرنی یہ موبائل میں خرافات, یہ ہمارے جوان پورا دن, اور اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل اس سے الگ ہو جائے, مطلب یہ گھر سے نکل گیا اور موبائل بھول گیا, راستے میں اس کو یاد آیا تو یوں ہی جیسا اٹک آیا, اٹک. ارے کیا ہوا؟ کیا؟ ارے رنگ کر میرے موبائل پر, میرا کیا ہوا بھائی, کیا ہو گیا؟ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, جمعہ کی نماز ختم ہوئی, سنت نوافل پڑھا نہیں پڑھا, ارے مسجد کے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا نہیں پڑھا, مسجد کے باہر قدم رکھا, فوراً موبائل پہ. کیا ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا, 1 منٹ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہوش ختم ہو گیا, موبائل کا جوش شروع ہو گیا. تھوڑا تو اللہ کی شرم کیا ہوتا, تھوڑا تو 2-4 قدم سبحان اللہ پڑھا ہوتا. یہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ ہم آرام سے کہتے ہیں ہاں ایک اللہ. یہ کون سا ایک اللہ؟ وہ اللہ سے ہم کو ڈر تو لگتا نہیں. وہ اللہ نے منع کیا کہ یہ حرام ہے, ہم نے اس کو حلال بنا کے استعمال کر رہے. میرے پیارو, کتنوں کا حق مار کے بیٹھے, کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ارے بولو نا, اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. ہاں حدیث پاک میں لکھا ہے, یعنی یہ تو سوچنے جیسی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آئے. ساری صفیں لگ گئی, اور قسم کھا کے بولو نبی نماز پڑھائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اللہ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم, اللہ فرماتے میرے محبوب تو نماز پڑھا دے, سمجھ لے باغ ہی باغ جنت کا مل گیا. لیکن ہمارے نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے نماز شروع کرنے سے پہلے پوچھا علیہ قرض, یہ جو میت ہے ان کا کوئی قرضہ باقی ہے کہ ان کے پاس چکانے کا پیسہ تھا لیکن پھر بھی چکائے نہیں, ایسا کچھ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ باقی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, جس کو پڑھانا ہے پڑھا لو. ہمارے نبی چلے گئے, وہ تو حضرت علی پیچھے دوڑے,
حضرت علی نے جا کر کہا اللہ کے رسول اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا، مگر آپ جنازے کی نماز پڑھائے، مجھ سے بہت دوستی رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی تم سب کا قرضہ ادا کرو گے؟ کہا ادا کروں گا۔ ہمارے نبی نے اللہ اکبر جنازے کی نماز کو شروع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے ذمے پیسہ باقی ہو دے سکتا ہے، مگر بہن کو نہیں دیتا، بھائی کو نہیں دیتا، اپنے گھر والے کو نہیں دیتا۔ دنیا اس کے جنازے کی نماز پڑھاوے مگر ہمارے نبی اس سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ آج سے ہم یہ تو کہیں گے کرنے دھرنے والا کون، مگر آج سے دھومالیا والے کوئی بھی کام شروع کرے پہلے یہ سوچو میرا اللہ اس میں کیا کہتا ہے، اور کام شروع کرنے سے پہلے کیا بولنے کا معلوم؟ اللہ میرے کو نہیں آتا، کون کروائے گا؟ دکان کھولو کون پوری کرے گا؟ کاروبار اللہ۔ بیوی کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے، مت لڑو بیوی کے ساتھ، مصلی بچھاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ہو سکتا میری غلطی ہوگی، ہو سکتا میری بیوی کی غلطی ہوگی، لیکن اللہ رشتہ تو آسمان پہ طے ہوتا ہے نا اللہ، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کیا فرماتے کوئی بھی معاملے میں مجھ سے مانگ لے، کام شروع تو کرے گا اسے کمپلیٹ اور مکمل میں کرواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کر لے، کام تم شروع کرو گے، ختم کرانے والا کون ہوگا؟ تو چلو پہلی بات میں مکمل کر رہا ہوں، اب سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی اور گناہ سے بچنا اور اللہ کا دھیان کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی تو میں آگے بڑھوں آگے؟ ہاں بولو نا آگے بڑھو۔ چلو دوسری بات پر آ جائے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اس لیے محبت کریں سب سے پہلے تو کس سے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ کریں گے کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ اچھا ایک بات ہے، دھومالیا میں کرکٹ کا شوق ہوتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ ہاں میرے کو بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کمال بتاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں لاسٹ اوور میں یہ آ جائے جیت گئے، ہاں بولو نا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کمال بتاتا ہے۔ اچھا بالی ووڈ والے سے محبت کمال بتاتا ہے، ہالی ووڈ والے سے محبت زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ میرے دوستو شاید ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا، ہاں؟ کیوں؟ جو زمین پہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ کمال بتاتا ہے، اس کے بال ہم کو پسند، اس کا ٹی شرٹ ہم کو پسند، اس کی جینس ہم کو پسند، اس کا ڈائلاگ ہم کو پسند، اس کی طرح اٹھنا بیٹھنا پسند، حالانکہ زمین پہ پیدا ہوا زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ اور دھومالیا والوں اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پر پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بولو کمال کہاں پر بتاتے ہیں؟ تو محبت کس سے کرنا چاہیے؟ زمین والے سے، ہاں؟ اور ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا، ہاں یا نہ؟ نہیں ساتھ میں بولو ہاں یا نہ، بلکہ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ بولنا، بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں، جیسے ابھی کیسے رات کا سناٹا ہے دھومالیا میں، ہمارے نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے ایک بار اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سچ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی 3000 صحابہ کے ساتھ سفر میں پانی ختم، بولو پانی ختم، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے سارا علاقہ چھان مارا،
ہمیں پانی نہ ملا، پیاس لگی ہے، جان چلی جائے گی، وضو کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، اللہ کے رسول قدم قدم پر پانی کی ضرورت ہے، ہم نے ہر جگہ دیکھا لیکن ہمیں پانی نہ ملا، بالکل جنگل ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک، سبحان اللہ، ایسے ایسے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، انگلی مبارک کو کھول دیا اور زمین پر رکھ دیا، 3000 صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے اتنا زور میں پانی نکلے، ہم پانی کے ڈول پہ ڈول بھرتے گئے، ڈول پہ ڈول بھرتے گئے، ڈول پہ ڈول بھرتے گئے۔ حضرت انس فرماتے وہ تو 3000 تھے، آج اگر 30,000 بھی ہوتے تو پانی بھر کے لے کے چلے جاتے۔ اس لیے کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ سب سے اچھا پانی کون سا، تو پوری دنیا کہتی ہے زمزم کا پانی، میں کہتا ہوں نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ پانی ہم کو ملتا نہیں، باقی زمزم کے پانی سے بڑھ کر وہ پانی تھا جو ہمارے نبی کی انگلی مبارک سے نکلا تھا، کیونکہ زمزم کے پیچھے حضرت ابراہیم ہے، زمزم کے پیچھے حضرت حاجرہ ہے، زمزم کے پیچھے حضرت اسماعیل ہے، اور یہ انگلی مبارک کے پیچھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر سارے نبیوں کو زندہ کیا، سب اپنی اپنی قبر مبارک میں تھے، اللہ نے سب کو اپنی قبر مبارک سے زندہ کیا اور سارے نبیوں کو فرمایا بیت المقدس جاؤ، سارے نبی بیت المقدس میں جمع ہو گئے، 1,24,000 کم زیادہ بیت المقدس میں جمع ہو گئے، ہمارے نبی آئے، سب کو 2 رکعت پڑھائی اور فرما دیا اللہ نے آج فیصلہ ہو گیا، ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا۔ ہم کو محبت ہے وہ نبی سے، یہ آپ لوگ جھوٹ بہت بول جاتے ہو، پھر ٹائر پنچر ہوتا رہے گول کر کے دیکھتے ہو، ہاں؟ محبت ہے نبی سے، ہاں بولو نا۔ سنیپ چیٹنگ بہت اچھا ہوتا ہے، لڑکیوں سے بات کرنا، حفیظ صدیق فون آتا ہے، فون ہمارا اشرف، اس میں ہوتا ہے مائی موم یعنی میری امی، اس سے بات کرنے کی، ہلو ہاں ممی بولو، بیٹا کھانا کھانے کا، ہاں میں آ جاؤں گا، نہیں بیٹا ٹائم کا، نہیں میں ابھی کام میں ہوں، کام میں، السلام علیکم، ہو گیا، امی سے بات ہو گئی۔ کبھی فون آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے مائی سویٹ، مائی بیبی، مائی جان، اس سے فون آئے گا نا، وہ بولے گی ہلو کب سے تیرے کو رنگ کرتا ہوں، تو فون کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ اب وہ بھی اکڑ کے بولے گی وہ کیا میں نے بزی ہوا، اچھا تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں تیرا باپ کھلانے والا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے میرے پیاروں کہ ماں کی محبت کو ٹھوکر مارنا، اور کوئی گرل فرینڈ کی محبت میں، اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے آئے، وکیل صاحب آئے، وکیل صاحب یہ سننے جیسا، وکیل صاحب میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، یہ سننے جیسا، وہ ایک بھکاری بھیک مانگنے نکلا، بولے ایک بھکاری، اور وہ میرے جیسے کے پاس آیا، کنجوس کے پاس جانے کا نہیں بھیک مانگنے، اور وہ میرے پاس آیا، میرے کو آ کے کہتا ہے قاری صاحب ہاں ایک میرے کو 12 روپیہ دو نا، میں نے کہا نہیں میرے کو کہتا ہے 12 نہیں 24 روپیہ دو نا، کتنا؟ میں نے کہا بھائی یہ 24 روپیہ کا کو مانگتا ہے، بھائی 5 روپیہ بول تو دے بھی دے، 24 روپیہ کا کو مانگتا، ہاں وہاں ولساڈ کے وہ گلی ہے نا، نکڑ ہے نا، وہاں کافی پینے کا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہاں تو کافی میں نے بھی پیا، 12 روپے کی آتی ہے، تو 24 کا کو مانگتا؟ گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے۔ اب میں نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ بھکاری گرل فرینڈ بنایا، گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا۔ یہاں بہت سارے ایسے بھکاری بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، تو فکر مت کر، تیرے موبائل میں چارج کروا دوں گا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہو تو بہت بھاری کام، ادھر ادھر گھمانا ہو تو بہت پیسہ ہمارے پاس ہے۔ خیر چلو آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ، ہم لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ میرے کو بات ختم کرنا ہے، بولو کرتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرتے ہیں؟ پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، انشاءاللہ کریں گے، بولو انشاءاللہ، پورا مجمع ایک ساتھ میں بولو انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی رسول، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو کوئی پیغمبر، ہمارے نبی کیا شان والے، بولو سبحان اللہ، کیا عظمت والے، بولو سبحان اللہ، کیا منقبت والے، بولو سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو کہے اے موسیٰ تمہیں کلیم اللہ بنا دیا،
تو حضرت موسیٰ فرمایا اللہ کلیم اللہ بنا دیا، مطلب اب اس سے اچھا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے آخری نبی آئیں گے اسے حبیب اللہ بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی موسیٰ کون؟ آواز نہیں آ رہی۔ موسیٰ کون؟ کلیم اللہ۔ ہمارے نبی کون؟ حبیب اللہ۔ تو حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر دیکھا، اللہ فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ۔ ارے بولو نا، میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ، فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ بہت بڑا فرق ہے، تم کلیم اللہ آنے والے، پورا مجمع بولے تم آنے والے حبیب اللہ۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے موسیٰ، تم کلیم اللہ۔ کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے۔ اتنے پیارے نبی ملے ہیں، سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، کوئی خوبصورت، کوئی اگر ہم کو بولے یو آر لوکنگ اسمارٹ، خون بڑھ جاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر کوئی لڑکی کی طرف سے میسج آوے اے آئی مس یو چارمنگ فیس، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کالا کلوٹا ہے پھر بھی فیئر اینڈ لولی چوپڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کالے کالے کو دیکھا فیئر اینڈ لولی چوپڑتا، میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے کو لکھا یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ میں نے کہا پورا ڈرم لگا دے، کلر نکلنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کوئی ہم کو کوئی بولتا ہے یو آر لوکنگ، ابھی مجھے کچھ دن پہلے ملا، مجھے کہتا ہے قاری صاحب آپ تو جیسے پہلے 5 سال پہلے دکھتے تھے آج بھی ویسے ہی دکھتے ہو۔ حالانکہ وہ جھوٹ بولا، لیکن میرے کو تھوڑی دیر خوشی ہوئی کہ چلو 5 سال پہلے جیسے میں دکھتا تھا ویسے، حالانکہ میرے کو معلوم ہے کہ 5 سال پہلے اور ابھی میں کتنا فرق ہو گیا، وہ جھوٹ بولا لیکن پھر بھی خوشی ہوئی۔ تو ایک انسان کے بولنے سے ہم کو خوشی ہوتی کہ تم اچھے دکھتے ہو۔ ہمارے نبی تو مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، اوپر والا کہتا تھا تجھ سے حسین میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دو، بولو سبحان اللہ۔ ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے تیرے چہرے کو اجالے والا دن کہہ دو۔ اللہ فرماتے تیرے زلفے کتنے پیارے، ارے اسے بچھا دیتا ہے، دن کی روشنی نظر آتی ہے، سمیٹ لیتا ہے، رات کی چاندنی نظر آتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، یعنی ساتھ میں بولو نا، محبت کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی بات تو وہی تھی لا الہ، خواجہ معین الدین چشتی کا پیغام لا الہ الا اللہ کا یقین۔ بولو پہلا پیغام کیا ہے؟ لا الہ۔ دوسرا پیغام مصطفیٰ کا دامن، محبت کرتے، ہاں یا نا؟ اے بلند آواز سے بولو نا، ہاں یا نا؟ سب دھمالیا میں سب محبت کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ کٹنگ چھاٹ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس بھائی؟ یہ فل داڑھی، سبحان اللہ، بالکل کلین شیو، استغفر اللہ، اور یہ کچھ رکھنا، اعوذ باللہ۔ میرے کو ایک ملا تھا، یہ دھمالیا کو ولساڑ والوں کو سنایا تھا، ایک مرتبہ میرے کو مولانا اشرف ملا تھا وہاں UK میں، مانچسٹر میں۔ میرے کو کہتا ہے مولانا میں نے آپ کا بہت بیان سنا۔ میں نے کہا کب سے میرا بیان سن رہا ہے؟ مجھے کہتا ہے فرام 4 years، 4 سال سے آپ کا بیان سنتا، میں اکیلا نہیں، میں، میری بیوی، میرے بچے۔ میں نے کہا کم بخت جھوٹ بولتا تو مجھے کہتا ہے نا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا 4 سال سے بیان سنتا ہے تو داڑھی کہاں؟ تیرے علاقے میں پانی نہیں برستا؟ تو مجھے کیا من، اس کی ایسی داڑھی تھی جیسے یہاں دھمالیا میں بہت سارے لوگوں کی ایسی، اس کی ایسی داڑھی تھی، وہ اتنی سی ایسی کٹنگ۔ میں کو کہتا ہے مولانا دس از اوکے۔ کیا کہتا ہے مجھے؟ کیا ہے؟ داڑھی تو ایک نشانی ہے، سگنیچر آف ایمان، سائن آف اسلام، یہ تو ایک نشانی ہے، دس از اوکے۔
میں نے کہا بیٹا دس از ناٹ اوکے، دس از دھوکے. یہاں بہت سارے دھوکے والے بیٹھے ہیں جو چہرے کو یہاں کلین شیو کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ مجھے اوروں کا چہرہ پسند ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند. کل قیامت میں اگر ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی اور ہمارے نبی نے کہا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے، اس کا جواب ہوئے تو میرے کو دے دو، میں داڑھی پہ بولنا بند کر دوں گا، کیونکہ قیامت میں نبی سے ملاقات تو ہوگی. ارے بولو ہوگی. اور وہ کہیں گے 50 سال میرا امتی دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا فائدہ میرے پیارو، جب نبی ہمارے نہ ہوئے تو اللہ ہمارا کیسے ہوگا؟ اس لیے پورا مجمع بولے گا ساتھ میں. پہلی بات لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات بتا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. کرنے والے ہو تو ہاں بولو، 3 باتوں پہ عمل. کیونکہ اب آپ کو سوال ہوتا ہوگا کہ مولانا تو اتنا آرام سے بول کے چلے گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا دھیان رکھنے کا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے کا، لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنے کا؟ بھائی اس کے لیے کچھ پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا. ایسا بول کے چلے گئے بھائی، یہ تو ایسا ہوا جیسے شو دکھا کے چلے گئے کہ لا الہ الا اللہ. بھائی کرنے دھرنے والا بولو کون؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. لیکن اس کے لیے یعنی یہ چیز لانے کے لیے کیا کرنا؟ تو میرے پیارو اس کے لانے کے لیے اگر آپ تیار ہو تو ہاں بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا. یہ وہ پریکٹیکلی عمل ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہوگا اور اللہ کی ذات کا یقین آٹومیٹک ہمارے پاس آئے گا. تو کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ کل سے دھمالیا میں مطلب بولو پڑھیں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اچھا میں بات ختم کر رہا ہوں. ہاں ہے 15 منٹ ہے؟ نہیں ہے تو ہاں بولو. حضرت حسین میدان کربلا میں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اگر آپ غور کرو نا، حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. یہ تو ہم کہتے ہیں حضرت حسین، چونکہ نام زبان پر آ گیا حضرت حسین میدان کربلا میں. 9 حضرت علی کے بیٹے یعنی حضرت حسین کے 8 بھائی اور حضرت حسین، کل کتنے ہو گئے؟ 9. کون کون شہید ہو گئے؟ حضرت علی کے 9 بیٹے. محمد الاوسط علی کے بیٹے، ابو بکر بولو علی کے بیٹے، عمر علی کے بیٹے، اور عثمان علی کے بیٹے، عبداللہ علی کے بیٹے، عبید اللہ علی کے بیٹے، جعفر علی کے بیٹے، غازی عباس علی کے بیٹے، اور حضرت حسین علی کے بیٹے. 9 بیٹے شہید ہوئے. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں شہید ہو گئے؟ 9. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب آپ کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، آج اللہ نے ہم کو بھی اولاد دی ہے. آپ بھی بچے والے ہوں گے، محبت کرتے ہو نا بچوں سے؟ ارے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اور لڑکے سے کم لڑکی سے، یہ قدرتی ہے، کیونکہ اللہ نے لڑکے کو نعمت بنایا ہے اور لڑکی کو رحمت بنایا ہے. لڑکا نعمت ہے، ہاں میرا لڑکا میرا ابا، وہ لڑکا وہ بولے میرا ابا، یہ میرا لڑکا میرا ابا. شادی ہوئی آؤٹ. اب ہفتے میں 2 دن ابا طبیعت کیسی ہے، ابا اماں. لیکن لڑکی رحمت ہے. وہ میرا ابو میرا ابو میرا ابو. شادی ہو گئی، سسرال میں گئی، وہاں سے بھی فون کرے گی ابو کھانا کھایا؟ ابو میں تھی تو آپ کو روٹی دیتی تھی، آپ نے روٹی گرم کھائی. بولتی کہ نہیں بولتی؟ کبھی کبھی سسرال والے پابندی لگا دیتے تھے گھر والوں سے بات نہیں کرنے کا. بیچاری چپکے سے کچن میں جا کے ابو میں آواز سننا ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے. ہم کو ہماری بیٹی سے آج بہت محبت ہے، اور خاص کر کے جن کی بیٹی سسرال میں ہو اور اللہ نہ کرے دکھی ہو، وہ تو باپ اور رات کیسے رات گزارتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے پیارو میں ابھی آپ کو بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت حسین جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، آپ کی 8 سال کی بیٹی سکینہ، بولو کون؟ معلوم ہے حضرت حسین تو گھوڑے پر بیٹھ گئے. بولو گھوڑے پر. آپ نے جو کپڑا پہنا تھا نا، چادر، کس کا تھا؟ حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں جو چادر بنائی تھی وہ حضرت حسین نے پہنا تھا. بولو سبحان اللہ. تلوار کس کی تھی؟ حضرت علی کی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور ایسا کالا بڑا امامہ پہنا تھا. ہمارا تو چھوٹا ہے، بڑا کالا امامہ پہنا تھا. وہ کن کا تھا؟ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. گھوڑے پر بیٹھ گئے اور دعا مانگتے رہے، جا رہا ہوں
اور یقین تھا کہ جاؤں گا واپس نہیں آؤں، یقین تھا کہ واپس نہیں آؤں گا. معلوم گھوڑا چلے ہی نہیں. گھوڑے کو جو کرے نا، جو ہوتا ہے چلانے کے لیے، نہیں چلے. تو پیچھے مڑ کر دیکھا 8 سال کی بیٹی. بولو کون؟ گھوڑے کے پاؤں کو ایسے پکڑی ہوئی تھی. حالانکہ اللہ کی قسم گھوڑا ایک پاؤں مارتا تو ہاتھ ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا کہ نبی کے نواسے کی بیٹی ہے، یہ گھوڑا تجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا. ورنہ گھوڑا سچ بتاؤ اگر یوں آگے جاتا تو سکینہ کا ہاتھ باقی رہتا، یوں ایسے گھوڑے. تو حضرت حسین نے دیکھا کہ میری 8 سال کی بیٹی اترے، گھوڑے سے اترے. بیٹی نے کہا ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ، ابا ہمارا آدھا خاندان شہید ہو گیا، اب آپ بھی چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، امی کا کیا ہوگا، میں یتیم ہو جاؤں گی ابا، اور یہ میری ماں بیوہ ہو جائے گی. ابا کیوں جا رہے، ابا ابا کیوں جا رہے. میرے پیارو بیٹی تھی نا، کتنا پیار کیا ہوگا. سوچو تھوڑی دیر سے حضرت حسین نے کبھی کندھے پہ بٹھائے، کبھی گلے لگائے، کبھی پیشانی چوما، اور بیٹی کو بہت سمجھایا جانے دے ابا کو، جانے دے، کیونکہ آج تیری محبت بھی ہے اور نانا جان کی محبت بھی ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ نانا جان کی محبت کو آگے کر دو، سب کی محبت کو پیچھے کر دو. آپ کو معلوم ہے گھوڑے پر بیٹھ گئے، بہت مشکل سے بیٹی کو سمجھایا، خیمے میں جا کے چھوڑا، واپس آئے، گھوڑے پر بیٹھے. ابھی تو گھوڑا دوڑانے والے تھے کہ سامنے سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہے نبی کے نواسے رک جاؤ، نبی کے نواسے رک جاؤ. حضرت حسین ٹھہر گئے، کون آ رہا معلوم ہے؟ آنے والے نے آ کر کہا میں مکہ مدینے سے آیا ہوں، ایک خط لے کر آیا ہوں، اور شاید وہ آپ کی بیٹی ہے جس نے آپ کو خط لکھا، کیونکہ آپ کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام سغرا تھا، جو 10 سالہ تھی، ان کو آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ بیمار تھی. تو حضرت حسین نے جیسے خط کھولا، بولو کس کا خط تھا؟ کیا گزری ہوگی حضرت حسین پر، کیونکہ پہلا جملہ تھا السلام علیکم، ابا مجھے بھول گئے، ابا 6 مہینے ہو گئے، آپ آتے نہیں ابا واپس. کہا ابا آپ نے کہا تھا آپ مجھے لینے آئیں گے یا میرے بڑے بھائی علی اکبر کو بھیجیں گے. علی اکبر کا تو وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا. کہا آپ میرے بڑے بھائی علی اکبر کو بھیجیں گے، آپ لینے نہیں آتے. پھر لکھا تھا ابا اگر میری کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ابا واپس آ جانا، ابا واپس آ جانا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں میری بہن سکینہ کا انتظار کر رہی ہوں، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا انتظار کر رہی ہوں. حضرت حسین نے وہ خط پڑھا، پڑھتے پڑھتے آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. خط کو بند کیا، اپنے خیمے میں دیا، آگے چلے گئے اور جا کے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. کتنے گھنٹے تک؟ اور لہو لوہان ہو گئے. تلوار زمین پہ رکھی، سامنے والوں نے کہا حسین نے تلوار رکھ دی، معاملہ ختم. حضرت حسین نے فرمایا معاملہ ختم نہیں ہوا، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت آ گیا ہے. کون سی نماز پڑھا دی تھی؟ ظہر کی. کون سی نماز کا وقت آیا؟ اے دمالیہ والوں، میں کہتا ہوں حضرت حسین نے سامنے والوں کو کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو، میں بھی پڑھوں گا، پھر دیکھیں گے جو ہوگا وہ ہوگا. سامنے سے آواز ہے پڑھو، ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ آواز تو دھمالیہ میں بھی آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت حسین کے ساتھ ہوتے کہ سامنے والوں کے ساتھ ہوتے؟ کیونکہ ہماری آواز تو سامنے والوں کی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا. ایک دن حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہمارے نبی نے اور فرمایا اللہ 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 میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرے نواسے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر، اور اللہ ہر اس امتی سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے. تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. کتنے بیٹھے نالائق، غدار، دھوکے باز، 15 دن سے فجر نہیں پڑے. وہ کتا جو ہے نا، کتا وہ بھی وفادار ہوتا ہے، اس کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو دروازہ نہیں چھوڑتا ہے. ہم اللہ کا کھا کھا کے، نبی کے صدقے کھا کھا کے 15 دن سرپرائز، فجر کی نماز نہیں. اور حضرت حسین وہاں پر کون سی نماز کے لیے؟ بولو کون سی نماز؟ معلوم ہے سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں دیں گے، وضو کا پانی بھی نہیں دیں گے. روزے تھے حضرت حسین، پانی پینے والے تو تھے نہیں. 10ویں محرم تھی، روزے سے تھے، پانی پینے والے تو نہیں تھے. فرمایا کہ کم سے کم پانی دے دو نا، وضو تو کر لو.
آواز آئی پانی نہیں دیں گے. حضرت حسین پورے زخمی تھے, مسکراہٹ آئی, فرمایا کیا فرمایا؟ مت دو پانی مت دو, کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا پانی نہ ملے تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. آپ نے دیکھا ایسے ایسے تیمم کر لیا, پورا تیمم میں چہرہ دونوں ہاتھ, اللہ اکبر. کون سی نماز؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے؟ کیونکہ ایسے ہی زخمی تو ہو گئے تھے, لہو لوہان تو ہو گئے تھے, اور جیسے آپ سجدے میں گئے حملہ شروع ہوا. ایک دشمن 2 تلوار لے کر آیا. کتنی؟ آپ تو سجدے میں تھے, 2 تلوار لے کر آیا, آپ کے کندھوں پہ ایسے مارا, آپ کے دونوں ہاتھ الگ ہو گئے. پھر اس کے بعد میں آپ ایسے پلٹ گئے تو سینے پہ معلوم نہیں کتنا لوہا مارا گیا. اور پھر ایک دشمن شمر نام کا ہے جس نے پوری گردن پورا چہرہ اپنی تلوار کی نوک پر اٹھایا. حضرت حسین شہید ہو گئے اور اس نے یوں کہا کہ حسین ہار گئے, دیکھو 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 ہمارے تلوار کی نوک پر آ گئے. وہ شمر دشمن تھا, کہاں ہار گئے حسین. وہاں خیمے میں سے ان کے بیٹے کی آواز ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی آواز آئی, ارے میرا ابا بہادر تھے, زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, شہید ہو گئے تو بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیارو, اب ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت حسین کے پاس بہت سے ایوارڈ تھے, بہت ایوارڈ تھے, بڑی بڑی ٹرافیاں تھی. آج ہم کو ایوارڈ ملتا ہے تو یوں لے کے یوں کھڑا ہوتا ہے سامنے والا, ہاں, اور پھر سب کو بتاتا ہے, اور دیکھا دیکھا اور میرے کو وہ ان لوگوں نے ایوارڈ دیا. میرے پیارو, ہمارا ایوارڈ ہے نا ایک کچرے کے ڈبے میں ڈالنے جیسا ہو جاتا ہے. کیا کریں گے ایوارڈ کو, کیا کریں گے ٹرافی کو؟ ایوارڈ دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو دیا. کبھی ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین تو جنت کا پھول ہے, بولو سبحان اللہ, تو جنت کی خوشبو ہے, بولو سبحان اللہ. ارے میرے حسن حسین سب جنتی جنت میں جائیں گے, تمہیں جوانوں کا سردار بنایا جائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما, جنت کے پھول ہے, جنت کی خوشبو ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ارے ایک مرتبہ حضرت حسین کو پیاس لگی, فاطمہ نے فرمایا میرے نبی گھر میں پانی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں رکھی, حضرت حسین وہ چوسنے لگے, ہمارے نبی کی زبان مبارک چوسنے لگے, اور ایک دم ریلیکس ہو گئے, ایک دم فریش ہو گئے. فاطمہ نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کو چوسا اور میرا بیٹا حسین ایک دم اچھے ہو گئے؟ کہا تمہیں کیا معلوم, اس نے جنت کے نہر کا پانی پی لیا ہے. اتنے ایوارڈ حضرت حسین کو ملے, ہاں اتنے ایوارڈ ملے, جنت کا پھول, جنت کی خوشبو, ہمارے نبی کا لعاب مبارک ان کے منہ میں, جنت کے جوانوں کا سردار. ارے کوئی حضرت حسین کے بارے میں پوچھے, اتنے بڑے جنتی کہ اگر بدن میں غذا دوڑتی ہے تو سیدہ فاطمہ کی غذا دوڑتی ہے, بدن میں لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا ہے, اور پرورش کا ہاتھ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سب ہوتے ہوئے بھی, اتنے ایوارڈ ہوتے ہوئے بھی فیصلہ کر دیا جان دے دوں گا مگر نماز قضا نہیں ہونے دوں گا. اے حضرت حسین آج زندہ ہے کہ نہیں؟ چلو بھائی آخری بات ہے, بولو نا, حضرت حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ شہید ہے. اور اللہ فرماتے شہید کو مردہ مت کہنا. اللہ کہتے شہید اتنا زندہ ہوتا ہے وہ تو ہم کو نظر نہیں آتا, ورنہ صبح ہوتی شام ہوتی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. یا اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا. پورا مجمع بولے حضرت حسین آج بھی وہ ہمارے کان میں طاقت نہیں, ورنہ ان کی آواز آتی ہوگی, اے میرے نبی کے امتیوں, میرے پاس اتنے ایوارڈ تھے پھر بھی میں نے ایک نماز کو جانے نہیں دیا, تیرے پاس ایک بھی ایوارڈ نہیں ہے اور روز فجر جاتی ہے. کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس لیے آج ارادہ کرو بھائی, کون کون ارادہ کرتا ہے کہ حضرت حسین کی بات ہمارے کان میں اتاریں گے انشاءاللہ؟ اور بولو ساتھ میں, بولو پورا مجمع ہاتھ اوپر, کیونکہ آخری ہاتھ اٹھا رہا ہوں میں آپ کے پاس, ساتھ میں بولو انشاءاللہ.
پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ، دوسرا کام بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، اور تیسرا کام بولو انشاءاللہ کل کی فجر موت کی شام انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی تینوں باتیں پکی نہیں انشاءاللہ؟ اچھا میں ایک دو اعلان کر دوں۔ ایک اعلان تو میرے کو یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بہت سارے علماء، میں نے ابھی ہمارے قاری انیس صاحب کو بھی دیکھا، وہ بھی ماشاءاللہ ولساڈ سے دھومالیا تک یہاں پر آ گئے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی جو علماء کرام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، مولانا یعقوب صاحب ہے، مولانا عبداللطیف صاحب ہے، مولانا محمد ارشاد ہے، قاری انیس صاحب ہے، حافظ صدیق صاحب ہے، مولانا اشرف صاحب ہے، مولانا نعمان صاحب ہے، بہت سارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ سب علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں دھومالیا والوں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا، مجھے حافظ صدیق نے راستے میں بتایا کہ پورے دھومالیا والوں نے محنت کر کے آپ کا انتظام کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ واقعتاً میں نے حافظ صدیق کو کہا یہاں کا کھانا میرے کو بہت اچھا لگا، صحیح میں کھانا بہت اچھا لگا۔ وہ کون کھلا رہے تھے کھانا؟ جلال بھائی۔ اور جلال بھائی کو میں نے بولا آئندہ بیان مت کروانا، کھانا تو کھلانے بلانا۔ ہاں دھومالیا والے بلاؤ کہ نہیں بلانے؟ یہ مت بولنا کہ بیان کرنے کا، کھا کے تو جاؤ گے، اتنا تو بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، وکیل صاحب میرے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، بولو تندرستی عطا فرمائے۔ اچھا میں کارڈ لے کر آؤں جو میں نے ولساڈ میں بھی تقسیم کیا تھا، ولساڈ والوں کو بہت اچھا لگا تھا اور باقاعدہ فون آئے کہ فائدہ بھی ہوا۔ وہ کارڈ کیا ہے معلوم ہے؟ آج کل اکثر بوڑھے تو بوڑھے، ہماری مائیں، پھوپھیاں، چچیاں، ان کو تو ہے، ہم کو بھی پاؤں میں درد بہت ہوتا ہے۔ بولو پاؤں میں ایک عام شکایت ہے پاؤں کا درد، جس کو دیکھو یوں اٹھے گا تو درد، یوں بیٹھے گا تو درد۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ جوان بھی پاؤں میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا۔ آپ کو میں میرا واقعہ سناؤں، میرے کو یہ دو گھٹنوں میں، کیونکہ میں ڈائبٹکس والا، پریشر والا، ہاں ایک بار ہاتھ کا حملہ بھی ہو گیا، اب میں یہ دونوں گھٹنے میرے اتنے درد کرے، جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں نا، قاری صاحب آپریشن کرے۔ اب میں سوچو ڈائبٹیز آپریشن، معلوم نہیں اللہ کا کرنا، گھر میں بیٹھ کے کتاب دیکھتا تھا، اس میں مولانا اشرف صاحب ایک دعا ملی کہ پاؤں میں درد ہو تو کیا دعا پڑھنے کا، قسم اللہ کی پڑھنا شروع کیا۔ درد کبھی کبھی ہوتا ہے، آپریشن کا معاملہ ختم ہو گیا، کوئی آپریشن نہیں، چلتا پھرتا الحمدللہ، بولو آمین، بولو اللہ رکھے ایسا۔ لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جہاں سارے ڈاکٹروں کا اوپینین ختم ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پاؤں کا درد اگر ہوتا ہو تو اس کے لیے میں کارڈ لے کر آیا ہوں، ایک لائن کی دعا ہے، روزانہ پڑھو، پڑھنے کا طریقہ اس پر لکھا ہے، انشاءاللہ یہ گھٹنوں کا درد، یہ پنڈلی کا درد سب ختم ہو جائے گا۔ یہ میں دوا لینے سے منع نہیں کرتا، لیکن دواؤں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو کارڈ کس کو دیا؟ کیا نام مولانا؟ مولانا یعقوب صاحب کے ہاتھ میں کارڈ پہنچا ہوا ہے۔ مولانا ایسا نہیں ہو کہ آپ پہلے بیوی کو دیں گے؟ امام صاحب ہے، امام صاحب ہے تو کیا ہوا، بیوی نہیں ہے ان کی؟ بلکہ مولانا کو تو بیوی سے جتنی محبت ہے کسی کو نہیں ہوگی، ہے مولانا یعقوب صاحب؟ ہاں میں نے کھل کر کہتا ہوں، ایک نے مجھے کہا مولانا یہ مولانا کے گھر میں 8-8 9-9 بچے، ہاں باقی سب کے یہاں بہت کم۔ میں نے کہا اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ میرے کو کہتے نہیں لیکن قاری صاحب جواب دو نا۔ میں نے کہا بھائی اللہ دیتا ہے، اللہ دے تو اس کو کون روکے؟ تو کہتے نہیں لیکن مولانا جواب دو۔ پھر میرا دماغ گیا، میرے کو قاری احمد علی کو چھیڑنے کا نہیں، بلکہ کسی بھی مولوی کو چھیڑنے کا نہیں، چھوڑتا نہیں۔ نہیں بتاؤ نا کیوں ایسا عالموں کے یہاں بہت۔ میں نے کہا دیکھ سیدھی بات سن لے، مولانا کے یہاں بچے زیادہ، تمہارے یہاں بچے کم، کیونکہ اس کے پاس بیوی، تیرے پاس ٹی وی، اس کے پاس بیوی، تیرے پاس ٹی وی، یہ اس میں بیزی، وہ اس میں بیزی، ظاہری بات ہے فیصلہ تو ہو ہی جائے گا۔ ہم مولانا یعقوب صاحب، ہاں ماشاء اللہ یعقوب صاحب بڑے خوش ہو گئے، کوئی ہوا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میری بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوگی، میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہوں گا موبائل کا استعمال ضرورت کے مطابق کرے، کیونکہ آج سب سے خراب چیز اگر گندی اور میلی اور آخری درجے کا ڈینجر زون
اگر کوئی ہے تو ہمارا موبائل ہے. پہلے لوگ کہتے ٹی وی کی وجہ سے خرابی آئے گی، پھر کہتے وہ دارو والے کے ساتھ گھومتا ہے، وہ جوا والے کے ساتھ گھومتا ہے. اب میرے پیاروں، ایک چیز جو ہمارے جیب میں چلتی ہے نا، وہ سب سے گندی اور بھیانک چیز ہے، بلکہ شاید جہنم بنانے کے لیے یہ بنا ہوا ہے. موبائل بنانے والے نے بہت اچھا کام کیا تھا بھائی، بہت اچھا کام، سارے ٹیکنالوجی اس میں لایا. وہ استعمال کرنے والے کی بھول ہے، ہماری بھول ہے کہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دھمالیا والوں، خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب ایجوکیشن، خوب نالج اس وقت بہت ضرورت ہے. آپ اگر کالج میں ہو خوب محنت کرو، یونیورسٹی میں محنت کرو، 10th میں 9th میں آپ ڈپلوما میں، ڈگری میں یا دین میں، جہاں دیکھو، کیونکہ سب سے بنیادی چیز ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ہے تو عزت ہے، ورنہ ذلت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. تو مولانا یعقوب صاحب بس چلو، وہاں یعقوب صاحب نے بھی کہا کہ بہت ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے. تو چلو اگر لائٹ بند کروا دے تو بہت اچھا ہے. ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا بھائی، سب کی ملاقات. کیونکہ میں جب یہاں پر آیا نا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی. کون پڑھا رہے تھے؟ ہاں بہت اچھا پڑھا رہے تھے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سن رہا تھا آپ کی قرات، بہت اچھی قرات ماشاءاللہ. اللہ ہمارے امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو خیر بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آگے پیچھے ہو رہے تھے. میں نے سوچا کہ یہاں ملاقات کروں گا تو اسپیشل ملاقات ہوگی، بیان کے بعد کروں گا تو سب سے ملاقات ہو جائے گی. تو کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور کر کے جانا. میرے کو ضرورت ہے آپ کی ملاقات کی. ارے معلوم نہیں اس میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، یوں ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. کریں گے نا ملاقات، کریں گے نا انشاءاللہ. پہلے اللہ کا ذکر، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد میں دعا، اور اس کے بعد میں ملاقات. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ چلو لائٹیں سب بند کر دو اور شروع کریں اللہ کا ذکر. بھائی مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا ذکر شروع کریں. شروع کریں سب لوگ گردن جھکا دیں. میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ. ہماری ماں بہنیں بھی ذکر کریں مگر دھیرے دھیرے، دل میں. ان کی آواز پردہ ہے، آپ لوگوں کی آواز پردہ، بلند آواز سے شروع کریں. اللہ بالکل دل سے. لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا عظیم الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا
اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وسندنا محمد وشفيعنا محمد ومولانا محمد كالمجتبى محمد المرتضى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف کر دینا. اللہ کہاں جائیں گے اللہ، ہم سب گنہگار. کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اللہ ہم گنہگار ہیں. اللہ بہت کوشش کرتے گناہ نہیں کریں گے، لیکن گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے. اللہ کبھی ہم کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، کبھی ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اللہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہے. اللہ ہمارا جسم بھی بہت کمزور ہے. اللہ ہم ٹوٹ گئے، اللہ ہم ہار گئے. اللہ ہم ہار گئے اللہ. اور ہم کو معلوم ہے آسمان کا تیور بدل گیا ہے، زمین کا تیور بدل گیا ہے. کبھی بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، نہیں ہوتی ہے تو چلچلاتی گرمی ہوتی ہے. اے اللہ نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ اس کا مطلب ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا نا اللہ، تو ہم سے ناراض ہو گیا نا اللہ تو روٹ گیا نا ہم سے. اللہ تو روٹ گیا اللہ، کیونکہ آسمان اور زمین میں کیا طاقت ہے اللہ، طاقت تو تیری ہے اللہ. اے اللہ تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا. آج ہم ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے. اللہ یہ مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بندہ بیٹھا ہوگا، کوئی حافظ بیٹھا، کوئی قاری بیٹھا، کوئی عالم بیٹھا، امام بیٹھے. اللہ تیرے سامنے 5 وقت سجدے کرتے کہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر اللہ ہم سب کو آج معاف فرما دے. اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اللہ الہ العالمین ہمیں کلمہ طیبہ دے دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ مصطفیٰ کا دامن عطا فرما دے. اللہ حضرت حسین کا ان کی بیٹی سکینہ، ان کی بیٹی سغرا، واقعہ بتانا بہت آسان ہے. اللہ کیا گزری ہوگی حضرت حسین اپنی بیٹی کو جب گود میں لیے ہوں گے، اور جب بیٹی نے کہا ہوگا ابا مت جاؤ، اور ابا کو معلوم ہے جاتا ہوا واپس لیا ہوگا. اب میری بیٹی مجھے نظر نہیں آئے گی، اب سکینہ مجھے نظر نہیں آئے گی. اللہ وہ ابا پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی بیٹی کا خط پڑھا، جو بیٹی کہتی ابا ابا کب آؤ گے، واپس آؤ گے. اللہ حضرت حسین نے بہت بڑی قربانی دی. اللہ بہت بڑی قربانی دی. اللہ ہم بھول گئے. اللہ حضرت حسین کے پیغام کو بھول گئے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ پورے دھمالیا کو نمازی بنا دے. اللہ قرب و جوار کو نمازی بنا دے. اللہ پورے ولساد والوں کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے. اللہ پوری دنیا کو نمازی بنا دے. اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ کلمے کا پیغام عام و تام فرما دے. اللہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اللہ بہت بیمار ہے. اللہ دوا کھا کھا کے تھک گئے. اللہ
اللہ شفا دینے والا تو ہے اللہ. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. جن کے اماں ابا زندہ ہے نا، یہ جوانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ان کو سمجھا دے کہ ماں جنت ہے، ان کو سمجھا دے ابا جنت کا دروازہ ہے، جنت پہ تالا نہیں لگا ہوئے، جنت پہ تالا نہیں لگا ہوئے. باپ ناراض ہوگا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اے الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. یہ مجمع میں بہت سارے میری طرح بیٹھے ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے، اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ. ماں چلی گئی اللہ، ابا چلے گئے اللہ. وہ بیٹے پہ کیا گزرتی ہے مجھے معلوم ہے. جو ماں کے جنازے کی نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد ابا کے جنازے کی نماز کیا کیسے نماز پڑھا یہی نہیں معلوم ہے کہ ابا اماں راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کر گئے. الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت ہاتھ پاؤں مارتے، رات کو اٹھ کے روتے، تھک جاتے اللہ، تھک جاتے اللہ. بیوی کو چہرہ بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اللہ. بہت پریشان ہے اللہ. ابھی پانی آیا اللہ، کتنوں کا گھر تو گیا، فرنیچر گیا اللہ، کھانا گیا، پینا گیا اللہ. اللہ بس اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے. اور اللہ تو راضی ہو جانا اللہ، اللہ تو راضی ہو جانا اللہ. اللہ ماں کے پاس جا کے کوئی معافی مانگتا ہے تو ماں معاف کر دیتی ہے. تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ. تو ہمیں معاف فرما دینا اللہ. اللہ تو غنیوں کا غنی اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق.